سعد بن معاذ بیٹھے تھے میرے نبی کی محفل میں، میرے نبی کے سامنے ایسے ہاتھ آئے تو آپ کی نظر پڑی تو ہاتھ بڑے سخت تھے، مزدور آدمی کا ہاتھ سخت ہو جاتا۔ تو ہم نے کہا سعد تیرے ہاتھوں کو کیا ہوا ہے؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدور آدمی ہوں، اپنے اس میں کھیتی باڑی کرتا ہوں، تو وہ کسی چلا چلا میرے ہاتھ سخت ہو گئے، تو مجھے دیکھو۔ آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا سب کے سامنے اور سب کو دکھا کیسے بوسہ لیا، اور پھر فرمایا بچوں کو حلال کھلاتے ہوئے جو ہاتھ ایسے ہو جائے گا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ ایک نوجوان کھڑا تھا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیسا خوبصورت جوان ہے، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا، کبھی اللہ کے راستے میں ہوتا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ کا راستہ بس ایک ہی سمجھ لیا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر یہ اپنے بچوں کو حلال کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر یہ بوڑھے والدین کی خدمت کر رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے، جس سوال سے بچنے کے لیے اپنا دنیا کما رہا ہے تو یہ اللہ کے راستے میں ہے۔ ہماری تو ہر چیز میں جنت کا راستہ ہے اگر اس میں ایک سچائی آ جائے، ایک دیانتداری آ جائے۔ سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، سچ اور دیانت، تو جو اجر میں انشاءاللہ اللہ کی رحمت پہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں، جو اجر نماز پڑھنے پہ ملے گا، یعنی عبادت پہ جو اجر ملے گا، وہی اجر دکان پہ بیٹھ کر ملے گا اگر آپ کے دفتر، دکان، کاروبار میں سچائی ہے اور دیانتداری ہے۔ آپ کی 24 گھنٹے نماز ہے، 24 گھنٹے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، 24 گھنٹے اپنے بازاروں سے جھوٹ نکال دیں، کھوٹ نکال دیں۔ میرے نبی نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، دو نہیں کر سکتا، ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، ایک دھوکہ نہیں دے سکتا۔ اور ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو آخر میں۔ آپ وضو فرما رہے تھے، صحابہ وضو کے پانی کو گرنے نہیں دے رہے، لپک لپک کے ہاتھوں میں لے رہے تھے، وہ کوئی منہ پہ مر رہا تھا، کوئی سینے پہ، کوئی ایسے بازوؤں پہ۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ حبا للہ ولرسولہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا سچی محبت بتاؤں تمہیں کیا ہوتی ہے؟ یہ بھی محبت ہے، اس کا انکار نہیں کیا، اس کا انکار نہیں کیا، لیکن فرمایا کہ محبت کا وہ لیول جس پر کام بنیں گے۔ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ او یحبہ اللہ ورسولہ، جو یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کریں اور یہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، تو اسے 3 کام کرنے ہوں گے، تب جا کے محبت سرٹیفائی ہوگی۔ اور دعوے تو کتنے لوگ کرتے ہیں کہ مہر اس پہ لگے گی، جس میں 3 کام ہوں گے اس پہ محبت کی مہر لگے گی۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جب بولے تو سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہ۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، زندگی میں کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، خیانت نہ کرے، دیانتداری کے ساتھ۔ آپ دیکھتے ہیں ہمارے نبی کی 2 صفتیں کون سی ہائی لائٹ ہوئیں؟ ہمارے نبی کی 2 کون سی صفتیں ہائی لائٹ ہوئیں؟ صادق امین، صادق امین۔ اور یہ کس نے ہائی لائٹ کی؟ کفار مکہ نے۔ صادق امین، صادق۔ میرے استاد صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے سارے دین کو 2 لفظوں میں بیان کرو تو سچائی اور امانت، اور آگے میں اضافتاً کہتا ہوں سارے کفر کو 2 لفظوں میں بیان کروں تو جھوٹ اور خیانت۔ سارے دنیا کا کفر جتنی شکلوں میں ہے، جھوٹ اور خیانت اس کی جڑ ہے، اور سارے دین کو بیان کروں 2 لفظوں میں تو اس کی جڑ سچائی اور امانت۔ یہ میرے استاد کی سنی ہوئی بات ہے۔ اگلی بات میرا اضافہ ہے، اس کو اپوزٹ سوچ کر کہ جب پورے دین کی بنیاد سچ اور امانت ہے تو پھر سارے کفر کی بنیاد جھوٹ اور خیانت اور دھوکہ۔ تو فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، اگر اللہ رسول سے سچا پیار ہے تو سچ بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا۔ دوسرے نشانی فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا،
کبھی امانت میں خیانت نہیں کرے گا، دھوکہ نہیں دے گا، فراڈ نہیں کرے گا۔ میرے نبی کہ میں نے حدیث آپ کو پہلے سنا دی کہ ہر کام ہو سکتا ہے ایک مسلمان سے، جھوٹ اور دھوکہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اعلیٰ درجے کا سلوک کرے، چاہے پڑوسی اپنا ہے، پرایا ہے، مسلم ہے، کافر ہے، اچھا ہے، برا ہے، اپنے پڑوسی کے ساتھ جو اچھا سلوک کرے گا یہ ہے اللہ اس کا رسول سے پیار کرنے والا، اور یہ ہے جس سے اللہ اس کا رسول پیار کرتے۔ تو میرے بھائیو، ہمارا اصل سرمایہ ہماری ایمانی صفات ہیں جو قبر میں ہمارے ساتھ جائیں گی، ورنہ موت آتی ہر شے زیرو ہو جاتی۔ ڈیڈ باڈی بادشاہ کی ہو یا فقیر کی ہو، ڈیڈ باڈی ہوتی، میت ہوتی۔ شاہ فہد مرحوم کا جنازہ تھا غائبانہ مکہ میں، تو میں وہیں تھا، قدرتی میں وہیں تھا، تو میں کان لگا کے بیٹھا تھا کہ آج کیا اعلان ہوگا۔ پہلے تو اعلان ہوتا ہے الصلاۃ علی المیت، ہاں بھائی میت دی نماز پڑھو۔ میں کہا آج تو بادشاہ مرے، اج والا کی اعلان ہوتا؟ اثر دی نماز تو بعد جنازہ، میں باب الفتح دی پوڑیاں دے نال بیٹھا ہوں، مینوں جگہ یاد ہے تے کان میرے سپیکر ال مینوں آواز آئی الصلاۃ علی المیت، الصلاۃ علی المیت، 20 سال حکومت کرن والا الصلاۃ علی المیت، تو ریڑھی چلاون والا مار گیا الصلاۃ علی المیت۔ تو موت تو ہمارے سارے سرمایہ کو زیرو کر دیتی، لیکن جو باتیں میرے نبی دے کر گئے، بتا کے گئے، سکھا کر گئے، تاجر کے روپ میں، حاکم کے روپ میں، خامد کے روپ میں، ماں کے روپ میں، باپ کے روپ میں، بیوی کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، مزدور کے روپ میں، ذمہ دار کے روپ میں، میرے رب کی قسم ہمارا اصل سرمایہ ہے، ہمارا اصل سرمایہ۔ فَلْيَصْدِقِ الْحَدِيثَ اِذَا حَدَّثَ، سچائی، فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ اِذَا تُمِنْ، امانت داری، فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک چاہے کیسا ہی۔ امام ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا، نوجوان شرابی تھا، تو شراب پی گنا شور مچاتا اور گانا گاتا، اضاؤنی وائی فتن اضاؤ لیوم کریہت وسادات ثغن، بندہ تھا میں بڑا وڈا ہوں پر لوگاں میری قدر نہ کی تھی، یہ اس کا ترجمہ تھا۔ تو ایک دن وہ وہاں سے کوتوال کا گزر ہوا، تو اس نے دیکھا شور مچ رہا ہے، تو اس نے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا کہ اتنے بڑے عالم کے پڑوس میں شراب پیتا۔ دو تین دن گزر گئے، اس کی آواز نہیں آئی۔ امام صاحب نے کہا بھائی وہ ہمارے پڑوسی کا کیا ہوا؟ کہا جو اس کو تو پولیس پکڑ کے لے گئی۔ اچھا کیوں؟ کہا ہوا وہ شور مچا رہا تو وہ پکڑ کے لے گئی۔ تو امام صاحب تھانے پہنچ گئے، بھائی وہ ہمارا پڑوسی چھوڑ دو۔ کہا حضور میں نے تو آپ کی وجہ سے چھوڑا، آپ کی وجہ سے پکڑا ہے۔ کہا بھائی ہمارا پڑوسی ہمیں دے دو، تیری بڑی مہربانی، اگر میری وجہ سے پکڑا ہے میری وجہ سے چھوڑ دو۔ تو اس کو چھڑا کے لائے، تو وہ اس کے شعر کا مطلب بنتا تھا کہ بندہ بڑا بڑا ہوں، لوگوں میری قدر نہ کی تھی۔ تو آپ نے کہا بھائی ہم نے تو تیری قدر کی ہے نا، تمہیں لے کے آئے۔ کہا جی آج کے بعد میری توبہ، میں کبھی شراب نہیں پیوں گا۔ تو فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، پڑوسی سے اچھا سلوک، یہ 3 چیزیں ہیں میرے نبی کے عشق و محبت کی نشانی، اور یہ 3 چیزیں ہیں میرے بازار کو خوبصورت بنانے والی، میری تجارت کو خوبصورت بنانے والی، میرے گھر کو خوبصورت بنانے والی، میری زراعت کو ہمارے ادارے کیوں تباہ ہو گئے، حکومتی ادارے کیوں تباہ ہو گئے؟ جو چاروں طرف ہم اندھیرا دیکھتے ہیں، اس کے پیچھے یہ 3 چیزیں ختم ہو گئیں، سچائی کوئی نہیں، دیانت کوئی نہیں، محبت کوئی نہیں، تو ادارے بھی تباہ ہو گئے، حکومتی نظام تباہ ہو گئے، عدالتیں تباہ و برباد ہو گئی۔ تو بھائیو یہ کسی قانون سے نہیں ہوگا۔ تبلیغ والے ایک فلسفہ پیش کر رہے ہیں کہ اپنی ذات سے شروع کرو، اوروں کو دیکھنا چھوڑ دو، اپنے آپ کو دیکھو کہ مجھے تبدیلی لانی ہے ملک میں، کہاں سے؟ مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے۔ تبلیغ اپنے آپ کو بدلنے کی محنت ہے۔ فلاں یہ کر رہا ہے، فلاں یہ کر رہا ہے، نون لیگ والے او کھا گئے، پیپل پارٹی والے او کھا گئے، یہ تو 70 سال سے یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ ہم اپنی ذات سے شروع کر، تبدیلی مجھ سے شروع ہوگی۔ میں اپنے آپ کو بدلوں گا کہ مجھے اللہ اس کے رسول کے سامنے سرخرو ہونا ہے، اپنے دیس کے لیے کچھ کر کے مرنا ہے، میں نے اسے نوچنا نہیں ہے گدھوں کی طرح، میں نے اسے دے کے کچھ جانا ہے۔ تو اپنی ذات سے شروع کریں گے تو یہی نبیوں کا طریقہ ہے، تو ایک ایک فرد کو تیار کرتے ہیں جس سے تبدیلی آتی ہے۔ تو آپ بھائیوں کی خدمت میں گزارش ہے، اپنی ذات سے سچائی پہ آ جائیں، دیانتداری پہ آ جائیں، حسن سلوک پر آ جائیں، محبت پر آ جائیں،
اپنے آپ کو ادھار سے نکالنا شروع کریں. ایک دم نہ نکلیں, تھوڑا تھوڑا نکلنا شروع کریں. معاملات ایک دم نہیں آدمی ٹھیک کر سکتا, آہستہ آہستہ ٹھیک کرنا چاہے تو وہ ہو جاتے ہیں, سارے ہو جاتے ہیں. تو انشاءاللہ آہستہ جب آپ لوگ ارادہ کرو گے تو ہر جگہ یہ چیز چلنا شروع ہو جائے گی. اور یہ تبلیغ اور سیکھنے کا ایک پلیٹ فارم ہے. اگر آپ سارے تاجر حضرات ہر مہینے 3 دن جایا کرو, آپ کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا. یہ ایک ٹریننگ کورس ہے, بہت فائدہ ہوگا. کرنے والے دیکھو, جس کام کو کرنے والے انسان ہوگا نا, اس میں آپ ہزاروں عیب نکال سکتے ہو, اور اگر صحیح آنکھ سے دیکھو تو ہزاروں خوبیاں نکال سکتے ہو. چونکہ وہ انسان ہی نہیں جس میں نیگیٹو پہلو نہ ہو, وہ تو فرشتہ ہو جاتا. اور انسان کا خطا سے پاک ہونا یہ ناممکن ہے. اس لیے اللہ نے توبہ کے لیے دروازہ کھلا رکھا اور توبہ کا عدد ختم کر دیا, توبہ کی عمر ختم کر دی. جب توبہ کرو گے, جس عمر میں کرو گے, جتنی دفعہ توڑ کے کرو گے, ہر دفعہ قبول کرو گے. کیونکہ اس نے خود ہی یہ کمی رکھی ہے, بھول جانا, اپنی مزاج کے آگے ہار جانا اس نے خود ہی رکھا ہے. تو اس نے کہا چل بھائی جدا مرضی توبہ کریں, آ جا, کوئی دند منہ کوئی نہیں رہ گیا, تم یہ آ جا, میں تیری توبہ قبول کروں گا. تو 1 دفعہ توڑ یا 1000 دفعہ توڑ, میں تیری توبہ قبول کروں گا خوشی سے. جیسے پہلی قبول کی تھی ویسے ہی آخری قبول کروں. تو میرے اللہ نے یہ کرم فرمایا کہ اس نے توبہ کے لیے کھلا راستہ دے دیا. اللہ سے پیار کرو, اللہ سے دوستی لگاؤ. اللہ کا خوف ایمان کا حصہ ہے, پر ایسا ڈر کہ ساڑی تا بخشش ہی کوئی نہیں, یہ شیطان کا چکر ہے. اللہ نے جنت بنائی ایمان والوں کے لیے بنائی, اور اس کی رحمت کے در, اس کی مغفرت کے راستے اور اسباب اتنے زبردست ہیں کہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے. لیکن چونکہ قانون ہے تو ہم توبہ کریں, تاکہ حسین اور یزید کا فرق تو باقی رہے کہ اگر اللہ آپ پہ بخشے, یہ ہمارے دیہاتوں میں او جی اللہ آپ پہ بخشے سے, اللہ آپ پہ بخشے سے. میرا دیہاتی ماحول, میں گل کر میں تھا گا, او میاں صاحب اللہ آپ پہ بخشے سے, مطلب میں کچھ نہیں کرنا, اللہ اب پہ بشکے سے. اور یہی ہمارے پڑھے لکھوں میں بھی آ گیا ہو, جو اللہ بڑا غفور رحیم ہے, میں ڈرایا نہ کرو. میں کب ڈراتا ہوں, میں تو سب سے زیادہ امیدیں دلاتا ہوں. لیکن میں شمر اور حسین کا فرق بھی رکھنا چاہتا ہوں کہ آل رسول کا خون اتنا سستا نہیں ہے کہ یوں بہہ جائے, اور اللہ آپ پہ بشکے سے. انہیں خون کے نذرانے دے کر بچوں کو نیزوں پہ چڑھا کے ایک تاریخ لکھی ہے, ایک صحرا باندھا ہے, ایک چمن آباد کیا ہے. میں اسے اپنے جھوٹ, سود, شراب, زنا, ہر چیز سے گندا کر کے کہوں اللہ آپ پہ بشکے سی, تو یہ بھی توہین ہے میرے رب کے قانون کی اور میرے نبی کے حسین نواسے کی کہ وہ اپنی نسل کٹا دے اور میں کہوں اللہ آپ پہ بشکے سی. تو بھائیو گزارش ہے اس کے لیے آپ ایک تو آپس میں پیار محبت سے رہنا سیکھو. کوئی آپس میں لڑے بولے ہو تو صلح کرو, صلح صفائی سے رہو. اپنے معاملات کو پیار محبت سے طے کرو. دینے اور لینے میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں, ابھی یاد آ گئی, جو سکندر صاحب کو دیکھ کے یاد آ گئی. ایک شخص پکڑا جائے گا قیامت کے دن نا, تو فرشتے پیش کریں گے, یا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی نیکی کوئی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں میرا بندہ کوئی نیکی ہے, کہے گا جی کوئی نہیں, ویلا خالی. تو اللہ تعالیٰ تو کریم ہے, کہیں کوئی یاد تک کر, کوئی یاد تک کر. تو وہ سوچتا رہے گا, پھر کہے گا یا اللہ ہوتا ہے کوئی نہیں, میں تاجر تھا, لوگوں کو مال دیتا تھا, جو پیمنٹ دے نہیں سکتا تھا تو میں اسے معاف کر دیتا تھا, اور جو لیٹ کرتا تھا تو میں اسے تنگ نہیں کرتا تھا. تو میرے نبی نے فرمایا, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرا بندہ تو نے تو میرے بندوں کو بہت سکھی کیا, چل میں بھی تمہیں سکھی کرتا ہوں, جا بے ٹکٹی جنت جا. تو اللہ کے بندوں سے نرمی بہت بڑا عمل ہے, بہت بڑا عمل ہے. تو ہم اپنے مزاج کی شدت کو نکالیں, نرم ہوں, نرم ہوں. میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے خوبصورت شکل ہوتی, اور اگر شدت کی سختی کی کوئی شکل ہوتی تو کائنات کی سب سے بدصورت شکل ہوتی. نرمی کو اپنے نوکروں کے ساتھ نرم بولو, نرم رویہ رکھو. ڈرائیور ہے, گھر کے نوکر ہیں, گھر کے اپنی بیگموں سے کہو, گھر کی بچیوں سے, نوکرانیوں سے نرم رویہ رکھیں, میٹھا بولیں. ہمارے جیسے انسان اللہ یوں کر کے وہاں ہمیں کھڑا کر دیتا, انہیں ادھر کھڑا کر دیتا, تو کیوں دیر لگتی, اینج لگتا ہے, ایک سیکنڈ. تو اگر اللہ نے ہمیں نوکر دیے, ملازم دیے,
تو ان سے پیار کرو، انہیں اپنی اولاد سمجھو، ان کے دکھ میں شریک ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو، انہیں اپنا، ان سے کوئی خطا ہو جائے اپنے آپ کو وہاں کھڑا کرو۔ ہاں تمہارا کام صحیح نہیں کرتا، فارغ کر دینا کوئی عیب نہیں، ڈانٹ ڈپٹ اور ذلیل کرنا عیب ہے، ذلیل نہ کرو۔ ابھی تمہارا کام، آپ کو تسلی نہیں، اچھا بھائی آپ کہیں اور کام کر لیں، میرے پاس گنجائش نہیں، یہ کوئی شرن منع نہیں، لیکن کسی کو گالیاں دینا، ماں باپ کی، ماں بہن کی گالی دینا، ذلیل کرنا، مارنا پیٹنا، یہ میرے اللہ کے غصے کو دعوت دینے والی چیز ہے۔ ایسے آپس میں پیار محبت سے رہیں، ہو جائے خطا معاف کر دیا کریں، اللہ ہمیں معاف فرمائیں گے، اللہ معافی کو پسند فرماتا ہے۔ اور 3 دن کی ایک مستقل ترتیب بن جائے، ہر مہینے 3 دن انشاءاللہ ہم جایا کریں گے۔ میں نے آپ سے 4 مہینے نہیں مانگے، چلا نہیں مانگے، صرف 3 دن کہہ رہا ہوں۔ جو بھائی تیار ہو ذرا کھڑا ہو کے بتا۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ یا اللہ ہماری تجارت میں سچائی کو زندہ فرما دے، جھوٹ کو نکال دے، ہمارے لین دین کاروبار میں دیانتداری کو زندہ فرما دے، دھوکے کو نکال دے، فراڈ کو نکال دے، فریب کو نکال دے، ظلم کو نکال دے، ہیرا پھیری کو نکال دے، ہمارے بازاروں سے، ہماری کمائیوں سے، ہمارے کاروبار سے یا اللہ ظلم و ستم کو نکال دے، ظلم و ستم کو نکال دے، رزق حرام کو نکال دے، سود کو نکال دے۔ یا اللہ اپنے محبوب کے تیرے محبوب نے تجارت کر کے دکھایا، یا اللہ ہمیں وہ تجارت نصیب فرما۔ ان کے محبوب صحابہ نے تجارت میں یا اللہ اپنا نام بنایا، اور انہوں نے تیرے دین کو دنیا میں فرمایا، اور تو نے انہیں ذریعہ بنایا، زندہ کرنے والا تو ہے۔ یا اللہ ہمیں وہ تجارت نصیب فرما، ان اخلاق کے ساتھ، ان آداب کے ساتھ۔ یا اللہ ہمیں، ہماری نسلوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چھوٹوں کو یا اللہ اپنے نبی والے اخلاق نصیب فرما، نبی والی زندگی اور وہ خوبصورت کردار نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام طبقات امت کو اپنی یا اللہ محبت کی چھاؤں دے دے، رحمت کی چھاؤں دے دے۔ یا اللہ جو تیرے علم میں اس دنیا میں فرعون کی طرح ہیں، قارون کی طرح ہیں، شداد کی طرح ہیں، روڑے رکاوٹ ہیں، ہدایت سے محروم ہیں، ان کے وجود سے دھرتی کو پاک فرما دے، اور اپنے بندوں کے لیے اسلام کا، ایمان کا، امن کا راستہ کشادہ فرما دے۔ پوری امت جہاں جہاں پریشان حال ہے سب پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ ہمارا بن جا، ہمیں اپنا بنا لے۔ ان تمام حضرات کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرما، ان سے راضی ہو جا، ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ جتنے ہمارے اہل ایمان تیرے پاس قبروں میں جا چکے ہیں ان کے درجے بلند فرما، جن پر کوئی سختی ہے تو اس کو معاف فرما۔ یا اللہ جب ہمارے جانے کا وقت آئے تو عافیت والی، سلامتی والی، ایمان والی موت نصیب فرما، اپنی رضا والی موت نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے موت کا دن، ہماری موت کا دن ہماری سب سے کامیابی کا دن کر دے، سب سے خوشبخت دن کر دے۔ ملاقات کی گھڑیوں کو سب سے یا اللہ خوبصورت گھڑیاں بنا دے، تو ہمیں دیکھ کے خوش ہو، ہم تجھے دیکھ کے خوش ہوں، اپنے غیب سے اس کی شکل بنا دے۔ یا اللہ جیسے تیرے نبی نے طلحہ بن برا کے بارے میں تیری بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ جب طلحہ تجھے ملے تو اسے دیکھ کے مسکرائے، یہ تجھے دیکھ کے مسکرائے۔ میرے مولا ہم بھی جب تیری بارگاہ میں پیش ہوں تو ہمیں دیکھ کے مسکرائے، ہم تجھے دیکھ کر مسکرائیں۔ اپنے غیب سے اس کی شکلیں پیدا فرما، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرض ادا کروا دے، ہمارے بازار کو ادھار سے نکال کر نقد پہ قائم فرما دے، ادھار سے نکال کر نقد پہ قائم فرما دے۔ یا اللہ ہماری زمینوں میں برکت دے، ہمارے ہر شعبے میں برکت دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین۔
کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبیح